آج ہم ایک کافی دل دہلا دینے والے واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کراچی کے ایک پوش علاقے DHA یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار حالات میں موت ہوئی۔ جی، اور یہ واقعہ سامنے بھی بڑے عجیب حالات میں آیا۔ ہاں، ان کی لاش ان کے اپنے اپارٹمنٹ سے 8 جولائی 2025 کو ملی، اور وہ بھی موت کے کئی ہفتے بعد۔ بالکل، جب عدالتی حکم پر بے دخلی کے لیے دروازہ توڑا گیا تب یہ افسوسناک دریافت ہوئی۔ اچھا، تو جو مواد ہمارے پاس ہے وہ ایک ڈاکیومنٹری اسکرپٹ کا مسودہ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے آخری دنوں اور موت کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع کے مطابق لاش کی حالت وہ شدید خراب تھی، گل سڑ چکی تھی۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں، اندر سے بند تھا اور زبردستی داخلے کا کوئی نشان نہیں ملا، تو یہ چیز معاملے کو اور زیادہ آپ کہہ لیں الجھا دیتی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایک جانی پہچانی شخصیت اتنے عرصے تک نظروں سے اوجھل کیسے رہی، اور اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حمیرہ اصغر، جنہیں لوگ ڈراموں سے جانتے تھے، اور ایک ریالٹی شو تھا تماشا گھر۔ ہاں، تماشا گھر، بالکل۔ جی، اس سے بھی پہچان ملی تھی۔ وہ تقریباً 7 سال سے اس اپارٹمنٹ میں اکیلی رہ رہی تھیں۔ 7 سال اکیلے؟ اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ کرایہ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ جی، ذرائع یہی بتا رہے ہیں۔ سن 2024 سے کرایہ ادا نہیں کیا گیا تھا، تو آخرکار مکان مالک کو عدالت جانا پڑا اور پھر وہ بے دخلی کا حکم نامہ جاری ہوا۔ تو مطلب مالی مشکلات بھی چل رہی تھیں جو شاید نظر نہیں آ رہی تھیں۔ لگتا تو یہی ہے، عوامی شخصیت کے پیچھے اکثر ایسی چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ پہلو جو سامنے آیا وہ یہ کہ ان کا خاندان وہ بھی ان سے کافی عرصے سے لا تعلق تھا۔ جی، یہاں تک کہ ذرائع کے مطابق انہوں نے لاش وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ مطلب شہرت کی چکا چوند میں بھی انسان اتنا تنہا ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے سوال اٹھتا ہے، انڈسٹری کے سپورٹ سسٹم پر یا شاید اس کی کمی پر۔ اچھا، پوسٹ مارٹم کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ وہ جناح ہاسپٹل JPMC میں ہوا تھا؟ جی، پوسٹ مارٹم وہیں ہوا تھا، لیکن جیسا میں نے کہا، لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ فوری طور پر موت کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ مطلب ڈاکٹرز کچھ کہہ نہیں پائے۔ تو کیا موت کی وجہ جاننے کی کوئی اور کوشش ہو رہی ہے؟ فورنسک وغیرہ؟ ہاں بالکل، فورنزک نمونے لیے گئے ہیں اور وہ ٹاکسیکولوجی یعنی زہریلے مواد کی جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اچھا۔ ذرائع میں منشیات کے استعمال کی افواہوں کا بھی ذکر ہے، جو ایسے حالات میں اکثر پھیل جاتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان افواہوں کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو جب تک رپورٹس نہیں آتی یہ غیر یقینی صورتحال بنی رہے گی اور قیاس آرائیاں ہوتی رہیں گی۔ یہ بات واقعی ذہن کو بہت جھنجھوڑتی ہے کہ ایک شخص جس کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز ہوں، جسے لوگ پہچانتے ہوں، وہ ہفتوں تک اپنے ہی گھر میں مردہ پڑی رہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ آن لائن موجودگی اور حقیقی زندگی کی تنہائی کا ایک بہت عجیب اور افسوسناک تضاد ہے۔ یقیناً۔ اور یہی تضاد اب پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں ایک بڑی بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی موت نے ساتھی اداکاروں، مداحوں، سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو اب باتیں ہو رہی ہیں شہرت کی قیمت، ذہنی صحت، فنکاروں کی تنہائی، ان سب چیزوں پر۔ جی بالکل، ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے درد کو دیکھنے سے قاصر ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے؟ تو اگر ہم اس ساری معلومات کا خلاصہ کریں تو حمیرہ اصغر کی موت ایک المناک تنہا انجام ہے جس کے گرد ابھی تک کئی سوالات ہیں۔ موت کی اصل وجہ شاید کبھی پتہ نہ چلے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن اس واقعے نے کئی اہم سماجی پہلوؤں کو ضرور اجاگر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ شہرت اور کامیابی کے باوجود انسان کتنا اکیلا اور مدد کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اور انڈسٹری کا رد عمل؟ لوگ اب ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اس پر بات ہو رہی ہے اور یہ ایک مثبت قدم ہو سکتا ہے اگر یہ صرف وقتی رد عمل نہ ہو، اگر واقعی اس سے کچھ تبدیلی آئے۔ ذرائع میں یہ امید بھی ظاہر کی گئی ہے کہ شاید انہیں موت میں وہ سکون ملا ہو جو زندگی میں نہیں مل سکا۔ یہ امید اپنی جگہ،
لیکن یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو واقعی غور طلب ہے، جیسا کہ ذرائع بھی اشارہ کرتے ہیں، یہ پوری صورتحال ہمارے معاشرے کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ایک عوامی شخصیت ہفتوں تک یوں غائب ہو جائے اور کسی کو احساس تک نہ ہو؟ یہ خاموشی، یہ بے خبری آخر کن رویوں کی عکاس ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جڑے رہنے کی اہمیت پر شاید دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔